سرکاری اسکولوں میں ہفتہ وار 2 چھٹیوں کا اعلان۔ پنجاب کے سرکاری اسکول ہفتے میں 2 دن بند رہیں گے۔ پیر سے جمعہ تک تدریسی عمل ہوگا۔ ہفتے کا روز اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے مختص ہوگا۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں سرکاری اسکولوں کے اساتذہ پر کام کا بوجھ ہے، چھٹی سے بوجھ کم ہوگا۔ شیر فروشوں نے بھی ہلہ بول دیا، دودھ اور دہی خود ساختہ مہنگے کر دیے۔ دودھ کی سرکاری قیمت 160، شہر میں 200 روپے کلو تک فروخت۔ سرکاری نرخ نامے میں دہی 180 روپے کلو، بازاروں میں دہی 240 روپے کلو تک بیچا جانے لگا۔ انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ، جان بچانے والی مزید 10 ادویات جعلی ہونے کا انکشاف۔ پوڈاماکس سے نیوٹری کیئر سیرپ شامل، ویلفوسیلف کیپسول اور پائیوڈین سولوشن کے بیچ جعلی پائے گئے، جبکہ ڈوفاسٹون ٹیبلٹ اور فینوبار کا ایک بیچ بھی لیب ٹیسٹ میں فیل۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے مذکورہ ادویات کا استعمال روک دیا۔ وارننگ کام آئی، نہ حکومتی نوٹس۔ ینگ ڈاکٹرز کی 11ویں روز بھی ہڑتال۔ سرکاری اسپتالوں کے آؤٹ ڈورز میں علاج بند رہا، ہزاروں مریض علاج کے لیے در بدر ہو گئے۔ انتظامیہ کی OPDs میں علاج معالجے کی کوششیں بھی ناکام۔ ادھر صوبائی وزرائے صحت سے ینگ نرسز کے وفد کی ملاقات، احتجاج ختم کرنے کا اعلان۔ خواجہ عمران نذیر اور سلما رفیق کو مطالبات سے آگاہ کیا، مسائل کے حل کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی بنانے کی ہدایت کی۔ نئے ڈاکٹر بھرتی نہیں ہوں گے، پنجاب حکومت کا فیصلہ۔ سینئر ڈاکٹرز کو روزانہ کی اجرت پر رکھا جائے گا، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو دہاڑی پر رکھا جائے گا۔ ڈاکٹرز کو 5 سے 70 ہزار روپے تک کا روزانہ اجرت ملے گی۔ حکومت ڈاکٹرز کو مفت ٹرانسپورٹ بھی مہیا کرے گی۔ سفارشات پیش۔ پنجاب حکومت کا روشن گھرانہ منصوبہ، مفت سولر پروگرام کا PC1 PND میں جمع۔ 50,000 گھرانوں کو مفت سولر سسٹم ملے گا۔ اسکیم کے تحت 100 یونٹ تک بجلی خرچ کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین اہل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کا چلڈرن لائبریری کمپلیکس کا دورہ، خالی کمروں میں لائٹس، پنکھے اور AC چل رہے تھے۔ مریم نواز سرکاری وسائل کا بے جا ضیاع دیکھ کر برہم۔ رپورٹ طلب، لائبریری سوئمنگ پول کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سگیاں رنگ روڈ بھی گئیں۔ بند روڈ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے جولائی کی ڈیڈ لائن۔ بجلی کنیکشن فیس میں 100% اضافہ، 3 فیس میٹرز کی فیس سال میں دوسری بار بڑھا دی گئی۔ 5 کلو واٹ لوڈ پر کنیکشن فیس 69,500 روپے مقرر۔ 1 سال کے دوران 50,000 تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 1 جولائی سے اضافی قیمت پر ڈیمانڈ نوٹسز کا اجرا کیا جائے گا۔ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے غیر قانونی سب کیمپس کا معاملہ، HEC نے قانونی اور غیر قانونی سب کیمپس کی نشاندہی کر دی۔ لاہور میں پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے صرف 2 سب کیمپس قانونی قرار۔ پنجاب میں 5,000 آفٹر نون سکول خطرے میں پڑ گئے۔ گزشتہ مالی سال میں جاری گرانٹ ختم ہو گئی۔ 30 جون تک منصوبے کو توسیع نہ دی گئی تو سکولز بند ہو جائیں گے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق منصوبے کی توسیع کے لیے وزیر تعلیم سے رابطے میں ہے۔ میاں کالونی بیگم کوٹ کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تعمیراتی کام مکمل نہ ہونے سے تاجروں کو بھی مشکلات۔ ادھر مستری شاہ میں 1 موریا پل کے قریب سیوریج سسٹم خراب، 3 ماہ کے بعد بھی سنوائی نہ ہوئی۔ علاقہ مکین پریشان، ڈیوس روڈ جانے والی سڑک نالے کا منظر پیش کرنے لگی، مسافروں کو آمد و رفت میں دشواری۔ شہر میں پانی کے مسائل سر اٹھانے لگے۔ گلبرگ ای بلاک کی مکہ کالونی میں صاف پانی بند، گندا اور بدبودار پانی آنے سے رہائشیوں کو مشکلات کا سامنا۔ دوسری جانب اقبال ٹاؤن رضا بلاک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ 3 سال سے نکارا، پلانٹ کے نلکے غائب، مشینری زنگ آلود ہو چکی۔ شہر کے بس سٹاپ انتظامی غفلت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ایمپریس روڈ پر گرایا گیا بس سٹاپ دوبارہ تعمیر نہ ہوا۔ فیروز پور روڈ اور جیل روڈ کے بس سٹاپ بھی تباہی کا شکار۔ ٹھوکر نیاز بیگ، رائیونٹ روڈ اور کینال روڈ کے سٹاپ بھی انتظامی توجہ کے منتظر۔ بجلی کی 9 تقسیم کار کمپنیوں کے بورڈ تحلیل کرنے کی منظوری، لیسکو سمیت دیگر کمپنیوں کے نئے بورڈز تشکیل دینے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ بجلی کمپنیوں میں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دی گئی۔ کمپنیوں میں نئے پروفیشنلز کو تعینات کیا جائے گا۔
شہر کے 3 بڑے ٹیچنگ اسپتال تاحال مستقل سربراہ سے محروم۔ میو مینٹل اور چلڈرن اسپتال سربراہوں سے محروم ہیں۔ مینٹل اسپتال میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی نہیں رکھا گیا۔ ایشیا کے بڑے میو اسپتال کو بھی 3 برس سے مستقل ایم ایس نہیں ملا۔ ٹیکس کی عدم ادائیگی پر جائیدادیں سیل کرنے والوں کا اپنا دفتر سیل ہو گیا۔ ایکسائز آفس کو کمرشل نہ کروانے پر ایل ڈی اے نے ایکشن لیا۔ کمرشلائزیشن فیس ادا نہیں کی گئی۔ فیصل ٹاؤن کی عمارت میں 20 سال سے ایکسائز کا دفتر قائم ہے۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے متعلق پیش رفت۔ حکومت نے بم پروف گاڑیوں کی تعداد 17 سے 50 کر دی۔ سی پیک یا نان سی پیک کے لیے کوئی بھی چینی باشندہ بم پروف گاڑی کے بغیر سفر نہیں کر سکے گا۔ سی ٹی ڈی میں چائنیز سیکیورٹی انٹیلیجنس یونٹ بھی قائم۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف حکومت نے جواب جمع کروا دیا۔ سرکاری وکیل عدالت کو مطمئن نہ کر سکا۔ جسٹس شاہد کریم نے حکومت سے آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ مقدمات کی تفصیلات بھی طلب ہے۔ اقلیتوں کو دوہرے ووٹ کا حق دینے کے لیے سماعت۔ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین سے 4 جولائی کو جواب طلب کر لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان نے پاسٹر ڈاکٹر جاوید رؤف کی درخواست پر سماعت کی۔ عالیہ حمزہ صنم جاوید کی مزید مقدمات سے روکنے کے لیے درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس شہباز علی رضوی نے رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھا۔ درخواستیں خارج کر دیں۔ ہائی کورٹ آفس نے درخواست گزاروں کے خود پٹیشنز دائر نہ کرنے کا اعتراض کیا تھا۔ ڈیڑھ مرلہ مکان کے لیے 80 سالہ خاتون 17 سال سے انصاف کی طلبگار۔ بھائیوں نے بہن ولایت بیگم کو حصہ دینے کی بجائے کسی اور کو فروخت کر دیا۔ سول جج حماد اسلم نے ولایت بی بی کے حق میں ڈگری جاری کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں مقدمات کی سماعت کے لیے ججز روسٹر میں ترمیم۔ پرنسپل سیٹ پر 8 ڈویژن اور 22 سنگل بینچ مقدمات کی سماعت کریں گے۔ ڈویژن بینچ نمبر 1 میں جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس فاروق حیدر شامل۔ جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس فیصل زمان خان سول نوعیت کی اپیلیں سنیں گے۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس علی ضیاء باجوہ فوجداری مقدمات کی سماعت کریں گے۔ جسٹس شجاعت علی نے قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب نے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ، ججز، وزراء، چیف سیکریٹری اور اسپیکر ملک احمد خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ڈاکٹرز کے لیے الاؤنس بڑھانے کی منظوری۔ دور دراز علاقوں میں عارضی بنیادوں پر ڈاکٹر تعینات ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے اجلاس میں فیصلے۔ کسان کارڈ سکھ میرج ایکٹ کی منظوری۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی کا ترمیمی ایکٹ منظور۔ آب پاک اتھارٹی کا نام صاف پانی اتھارٹی ہوگا۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں 56 نکاتی ایجنڈے پر بات چیت ہوئی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں 41 مطالبات زر منظور۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی 3 تحاریک مسترد۔ محکمہ آبپاشی اور بحالی اراضی کے 36 ارب 10 کروڑ 94 لاکھ کے مطالبات زر منظور۔ محکمہ پولیس کے 1 کھرب 87 ارب 36 کروڑ 51 لاکھ کا مطالبات پاس۔ محکمہ تعلیم کے 1 کھرب 19 ارب 86 کروڑ 76 لاکھ کے مطالبات زر کی بھی منظوری مل گئی۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس ملتوی کر دیا۔ لاہور میٹروپولیٹن کا ہاؤس 378 نمائندوں پر مشتمل ہوگا۔ یونین کونسلز کی تعداد 300 تک نوٹیفائی کی جائے گی۔ ایوان میں 78 مخصوص نشستیں ہوں گی۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب براہ راست ہوگا۔ صوبائی وزراء پر مشتمل کمیٹی کی بلدیاتی ایکٹ 2024 میں حتمی سفارشات سامنے آ گئیں۔ آپریشن عزم استحکام کے عزائم سیاسی نہیں، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوگا۔ تمام جماعتوں کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ کسی دہشت گرد تنظیم کا کسی علاقے پر مکمل کنٹرول نہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ بولے کمیٹی میں کسی وزیر اعلیٰ نے مخالفت نہیں کی۔ مکمل اتفاق رائے سے آپریشن کو شروع کیا جائے گا۔
گورنر پنجاب سے علامہ یوسف آوان کی قیادت میں وفد کی ملاقات، ڈاکٹر راشد فاروقی، امانت علی، پیر حسین گیلانی سمیت دیگر علماء شامل۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت محرم امن کمیٹیوں کا اجلاس، تمام اضلاع کو انتظامات پلان کے مطابق ترتیب دینے کی ہدایت، ڈی سی رافعہ حیدر کی زیر صدارت بھی اجلاس، محرم الحرام کے جلوسوں کی سیکیورٹی اور انتظامات پر بات، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور ایس پی سیکیورٹی شریک تھے۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس، سی سی پی او لاہور، ایڈیشنل آئی جی، سینئر پولیس افسران کی شرکت، سیف سٹیز پروجیکٹس، اقلیتوں کی سیکیورٹی سمیت اہم امور کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے بھی ملاقات ہوئی، پولیس ملازمین کی درخواستیں سن کر ریلیف کے احکامات جاری کیے، خطرناک مجرموں کی سرکوبی کرنے والی ٹیموں کی حوصلہ افزائی، آئی جی نے افسران اور اہلکاروں کو انعامات اسناد سے نوازا۔ اپلائیڈ فار غیر نمونہ بوگس نمبر پلیٹس والے پکڑے جائیں گے، نمبر پلیٹ سے چھیڑ چھاڑ، جعلی نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن، سی ٹی او کے مطابق کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، فینسی نمبر پلیٹس لگانے کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک بھی شاہراہوں کو حادثات سے پاک بنانے میں کوشاں۔ ایم پی اے غزالی سلیم بٹ کا شاہدرہ کا دورہ، مختلف گلیوں میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا، میاں خالد محمود چودھری افضل شیخ اللہ رکھا ہمراہ تھے۔ ادھر وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز کا شہر کا دورہ، جبلی ٹاؤن شوکت خانم ڈسپوزل اسٹیشن کا معائنہ کیا، مونسون کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ نائجیریا کے 22 رکنی وفد کا لوکل گورنمنٹ کا دورہ، میونسپل سروسز انفراسٹرکچر کے بارے میں لوکل گورنمنٹ کی کارکردگی کو سراہا، وفد کی ملت ٹریکٹرز فیکٹری بیگم کوٹ بھی آمد، ٹریکٹرز میں استعمال نئی ٹیکنالوجی سے آگاہ کیا گیا، مہمان وفد لاہور چیمبر بھی گیا، سینئر نائب صدر ظفر اقبال سے ملاقات۔ ریسکیو ٹیموں کی سیلاب سے نمٹنے کے لیے مشقیں، 8 ریسکیو بوٹ اور 60 ریسکیور نے حصہ لیا، جوانوں کا بی آر بی نہر میں مہارت کا مظاہرہ، ڈی ای او شاہد وحید قمر، عدنان رشید نے مشقوں کا جائزہ لیا۔ لاہور کالج ویمن یونیورسٹی میں انٹرنیشنل کانفرنس کا دوسرا روز، جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم اور موسمیاتی تبدیلیوں پر بات، چیئرمین پی ایچ ای سی ڈاکٹر شاہد منیر، ڈاکٹر شگفتہ ناز، ڈاکٹر فلیحہ کاظمی کی شرکت۔ ایوان اوقاف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر کانفرنس، ڈی جی مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے صدارت کی، مفتی محمد اسحاق، مفتی محمد رمضان سیالوی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز زندگی پر روشنی ڈالی۔ محمد صدیق میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ، کرکٹ سینٹر نے سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا، سٹی جم خانہ کو 319 رنز کے بڑے مارجن سے شکست، کرکٹ سینٹر نے 40 اوورز میں 412 رنز کا انصاف اسکور بورڈ پر سجایا، جواب میں سٹی جم خانہ کی ٹیم 9 وکٹوں پر 93 رنز ہی بنا سکی۔